السلام علیکم، میرا نام ہے فروق حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لرننگ زون۔ تو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا انسٹنٹ لرننگ کورس کا لیکچر نمبر 11 ہے اور انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کا۔ تو اس میں انسٹنٹ کورس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیپٹ اور اسٹڈی مٹیریل ہر چیز آپ کو ادھر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پریویس لیکچر نہیں دیکھ لے تو پہلے وہ دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہلے آئکن کو کلک کر دیں تاکہ جیسی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر 10 میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا۔ اس میں اسٹڈی کیا تھا فنکشنلزم کیا ہوتا ہے، اسکول آف تھاٹ کو ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے بیہیویئرزم، اسکول آف تھاٹ کو، تیسرا ہی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تھوڑا اوور ویو دیتا جو کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے نا ان کا نام ہے جان بی واٹسن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اسٹرکچرلزم کے جو تھا کنسیپٹ، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نا مائنڈ کو کر دیتے ہیں، دماغ کو چھوٹے چھوٹے بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیونکہ ہول مل کے اسٹرکچر بنا دے تو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ فنکشنلزم میں کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے فنکشنز کو ہم نے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہ دونوں کا نظریہ کر دیا کیونکہ وہ دونوں ڈیپینڈ کرتے تھے انٹرنل جو اس میں آتی ہیں چیزیں دماغی جو ہم ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے صرف اور صرف فوکس کیا کس کے اوپر، جو کہ آبزرویبل ہے، ڈائریکٹلی آبزرویبل چیزوں کے اوپر ہم نے کیا۔ تو اس کے مطابق تھا سائیکالوجی کیا ہے، ایک اسٹڈی ہے کس کی، آبزرویبل بیہیویئر کی۔ مثلا ہم کسی شخص کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اگلا بندہ خوش ہے، اگلا بندہ دکھی ہے، ناراض ہے، اس کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھیں گے، وہ اس کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کچھ کریٹیسزم بھی ہے، وہ بھی چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بیہیویئرزم کو باقاعدہ۔ تو بیہیویئرزم کیا ہے، اسکول آف تھاٹ اینڈ سائیکالوجی اینڈ تھیوریٹیکل ویو پوائنٹ دیٹ emphasizes دا اسٹڈی آف آبزرویبل بیہیویئر۔ یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے یا سائیکالوجی کا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس میں ہم تھیوریٹیکل ویو پوائنٹ دیکھتے ہیں اور کس میں یہ زیادہ زور دیتا ہے کہ ہم آبزرویبل بیہیویئر کو دیکھتے ہیں۔ جیسے بندہ چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، اس میں آبزرویبل ڈائریکٹلی آبزرویبل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جان بی واٹسن تھا اس کا فاؤنڈر تھا اور اس کے مطابق کیا تھا، ہی بلیو دیٹ سائیکالوجی شوڈ بی دا سائنس آف اوورٹ بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ سائیکالوجی کیا، اوورٹ بیہیویئر کی سائنس، اسٹڈی کے سائنس ہے۔ اور اوورٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے، جو کہ ہم ڈائریکٹلی آبزرو کر سکتے ہیں، دیٹ کین بی آبزروڈ اینڈ اسٹڈی تھرو آبجیکٹیو میئرمنٹس، جو کہ ہم براہ راست آبزرو کر سکتے ہیں، سبجیکٹیو نہیں ہے۔ یعنی انسان یا جو ہمارا چیز ہے نا جس کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے دماغ میں کوئی چل رہا ہے، ہم اسے کام ایسے ہی لے سکتے ہیں بجائے اس کے دماغ یا سوچ کو جانے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہی ریجیکٹڈ دا آئیڈیاز آف اسٹرکچرلسٹ اینڈ فنکشنلسٹ، اس نے دونوں کا آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہی مینٹین دا پراپر سبجیکٹ میٹر فار دا سائیکالوجی واز بیہیویئر اینڈ بیہیویئر، اس نے صرف بیہیویئر کو ہی رکھا بھائی، سبجیکٹ میٹر یعنی اپنی جو بنیادی چیز جو اس نے موضوع رکھا نا وہ کیا رکھا، اس نے بیہیویئر رکھا۔ ہی شفٹڈ اینڈ ایمفیسس فار انسٹنکٹ ٹو لرنڈ بیہیویئر۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو ہم انوائرمنٹ واز آل امپورٹنٹ اینڈ گیو دا اپرچونیٹی ٹو ریز چلڈرن ایز ہی وش۔ یہ اس سے مطابق تھا کہ اگر ہم بچوں کی اپنے مرضی کے مطابق پرورش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، اس کو بس ماحول دے دیں۔ اب اس نے نا ایک مثال بڑا ودیا کام کیا، اس نے نا جو جانوروں کو ٹرین کرنے کا طریقہ دیکھا، جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہماری طرح سوچ نہیں سکتے، تو ان کے بیہیویئر کو ہم کس طرح اسٹڈی کر سکتے ہیں، یعنی جانور ہم سے باتیں کریں گے، تو اس کے لیے کیا کیا اس نے، ایسا ماحول دیا، مثلا چوہا ہے نا، اس کا ایک ٹاسک اس میں رکھ دیا کہ یہ بھائی تم نے یہ چیز ہے، پنیر ہے، یہ تمہیں کھانا۔ اب ماحول اس نے ایسا بنا دیا، یہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں سے ہی جائے، تو اس نے ادھر ایک راستہ دے دیا، باقی جگہ سب قید کر دیا، تو اس کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ تو اس نے ماحول ہی ایسا بنایا کہ اس کو جانا ہی ادھر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آج کل ہے کووڈ-19 نے ہمارا ماحول اس طرح بنا دیا کہ ہمیں آن لائن پڑھنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ مثال ہے۔ تو نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اسی میں، تو اس نے مختلف جانوروں کو ٹرین کرنے کا اس نے نا شروع کیا کام، مختلف جانوروں کے اوپر، ریٹ کے اوپر، پیجنز ان کے اوپر کیا، اور اس نے پھر اپنی نا ایک بات اس کے سامنے آئی کہ ہاں یار جو جانور ہیں نا، آپ دیکھو ہم جانور سے باتیں بھی نہیں کرتے، یہ ان کے بس ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ان کو جیسا ماحول دیں گے ویسی ہم ان کی پرورش ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹسن ریئلائزڈ دیٹ ہی کوڈ اسٹڈی دا بیہیویئر آف اینیمل ایون دو ہی کوڈ ناٹ آسک دیم کویشچنز اور نو وٹ دے آر تھنکنگ۔ تو اس میں ہم نے پہلے بیہیویئرزم میں ہم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے کہ
جو ہمارے پاس اسٹرکچرلزم میں تھا اور جو فنکشنلزم میں تھا کہ دونوں میں انٹروسپیکشن یوز ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم نا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس میں ہم وہ جانوروں سے تو نہیں پوچھتے ہیں، ان کو بس اس طرح کا ماحول دے دیتے ہیں کہ وہ اس حساب سے ٹرین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہی سمپلی آبزرو دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیمولس اینڈ اینیملز رسپانس. اس نے بس سمپل کیا کام کیا، ان کو اسٹیمولس دیا، یعنی ان کو ایک لالچ دے دیا اور اس کے اوپر پھر ان کو ماحول دے دیا اور اس کے اوپر ان کا رسپانس دیکھا، ٹھیک ہے. دیز آبزرویشن ور آبجیکٹیو. اس میں آبزرویشن یہ ساری آبجیکٹیو تھی کیونکہ اس میں انٹرسپیکشن نہیں تھا. ان کے جانوروں سے ہم تو باتیں نہیں نہ کر سکتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹیو نہیں ہے. اور اس میں یہی چیز اس میں مین رول استعمال ہوتا ہے کہ ایکشنز آر کنٹرولڈ بائی ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ. ایکشنز ہے نا کسی بھی چیز کے، کسی بھی شخص کے، کسی بھی جانور کے، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو بائی ریوارڈز، ہم اس کو انعام اور یہاں پہ پنشمنٹ سے. مثلا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مذہب اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی طرح سمجھایا کہ اگر یہ نیک کام کریں گے تو ہمیں اس کا یہ اجر ملے گا، اگر ہم یہ برا کام کریں گے تو ہمیں اس کی یہ سزا ملے گی. تو انسان نے اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے اور اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے وہ برے کام چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے. اسکول آف، تو اسی طرح سیم ہے. جانوروں کو پتہ ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کرنا، وہ ٹرین بھی اس طرح کرتے ہیں. اب گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں کہ جانوروں کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں، ان کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ریوارڈز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ٹاسک کیا تو ہمیں بسکٹ ملے گا، ہم نے یہ ٹاسک کیا تو ہمیں یہ ملے گا. دی اسکول آف بیہیویئر گریٹلی انفلوئنسڈ سائیکالوجی. یہ کافی اس نے انفلوئنس تو کیا، لیکن اس میں کچھ چیزیں اس نے بالکل اگنور کر دی، ٹھیک ہے. تو اس کے کریٹیسزم میں آ جاتے ہیں. تو بیہیویئرسٹ ہے نا وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے. مثلا انہوں نے بیہیویئر کو تو لیا، لیکن اب ایسے بھی ہوتا ہے انسانوں کے پاس دماغ بھی ہے، وہ بھی کچھ بیہیویئر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ کانشیسنیس کو اور سب کانشیسنیس کو اسٹڈی کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو کانشیسنیس کا بھی میں نے بتایا اور سب کانشیسنیس کا بھی میں نے بتایا کہ سب کانشیسنیس کیا ہوتی ہے. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، نہ ہمیں پوری طرح بھولی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالنے سے ہمیں وہ چیز یاد آ جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر میں ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس ہیں نیکسٹ اسکول آف تھاٹ سائیکو انالیسس، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ اسٹڈی کریں گے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اپنی رائے بتانی. اللہ حافظ.